اب کیا ہے، ایک جاہل آدمی ملا مجھے تو کہنے لگا مولانا صاحب درود پاک پڑھنا ثواب کا کام ہے کہ گناہ کا کام؟ نہیں، ثواب کا کام ہے۔ کہا کیا مرتبہ پڑھا کریں درود؟ ہم نے کہا جب درود پاک کا وظیفہ پڑھنا ہے تمہیں تو کوئی عدد متعین نہیں ہے کہ 100 ہی مرتبہ پڑھو، جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہو پڑھو، یہ نہیں بات، لمٹ نہیں ہے درود و سلام کا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں لاکھوں، یعنی لاکھوں سے کو زیادہ نہیں ہونا چاہیے، بس اتنا ہی آخری ہے، کروڑوں نہیں ہوگا، اربوں نہیں ہوگا، خربوں نہیں ہوگا، 10 لاکھ نہیں ہونے، بس لاکھ ہو، وہاں نشان کھینچ دیا، اس کے اوپر نہیں، یہ غلط ہے۔ ارے تم سے لاکھوں بنے تم لاکھوں، کسی سے 1000 بنے تو ہزاروں، اور کسی سے کروڑ بنے تو کروڑوں، یہ تو اپنے اپنے حیثیت، اوقات اور شوق اور فرصت کے اوپر ہے، اس کا کوئی لمٹ تھوڑے متعین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں کہا ہے کہ میرے نبی پر 1,00,000 ہی مرتبہ سلام بھیجنا، 1,00,000 ایک بار نہ ہونے پاوے اور 1,00,000 میں ایک کم نہ ہونے پاوے، نہیں، سلام بھیجو، درود بھیجو، اپنے اپنے موقع کے لحاظ سے، اپنی اپنی ہمت کے لحاظ سے، جس سے جتنا بن سکے، ہر ایک کے لیے کوئی ایک لمٹ تو نہیں بنا ہوا ہے، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابی کو ترغیب دی ہے کہ تم سے جتنا زیادہ ہو سکے اتنا۔ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے، ہم جب فرض نماز پڑھ لیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں اور بھی نیک کام کرتے ہیں، طبیعت اکتا جاتی ہے، جی چاہتا ہے کچھ وظیفہ پڑھیں، تو وظیفے میں کلمہ طیبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ سے محبت ہے اور درود کی بڑی فضیلت ہے، تو میں درود پاک کا وظیفہ پڑھنا چاہتا ہوں، تو آپ پر درود کا جو وظیفہ پڑھوں تو کتنا پڑھوں؟ کلمے کا بھی وظیفہ پڑھتا ہوں اور دوسرے چیز کا بھی وظیفہ پڑھتا ہوں، درود کا بھی وظیفہ پڑھتا ہوں، تو اپنے وظیفے میں درود کا کتنا حصہ رکھوں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1/4 حصہ درود کا رکھ لو۔ تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول دی تو چاہتا ہے کہ اس سے زیادہ درود پڑھو، تو حضور نے فرمایا کہ اچھا آدھا وظیفہ درود ہی کا رکھ لو۔ اس نے کہا حضور اس سے بھی زیادہ شوق اور چاہت اور محبت آپ کی ہے، تو حضور نے فرمایا اچھا 2/3 وظیفہ درود کا بنا لو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس سے بھی زیادہ جی چاہتا ہے آپ پر درود پڑھنے کو، تو آپ نے فرمایا کہ اچھا کل وظیفہ اپنا درود کا پڑھ لو، کر لو، دوسرا کوئی وظیفے ہی مت پڑھو، صرف درود ہی پڑھو، جتنا ٹائم بچے اس میں درود پڑھو۔ تو اس صحابی نے وعدہ کیا کہ یا رسول اللہ اب میں پورا وظیفہ اپنا درود ہی کا بنا لوں گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن یکفی ہمکا، اب تمہارے سارے غم و پریشانی کے لیے خدا چاہے گا تو یہ وظیفہ کامیاب ہو جائے گا، اس کی برکت سے تمہیں ساری مصیبت سے اللہ نجات دے دے گا۔ اب بتائیے حضور نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ 1,00,000 مرتبہ سے بڑھنا مت، چاہیے تھا نا کہ حضور لمٹ بنا دیتے کہ دیکھو بہت شوق ہے اور بہت تمہیں محبت سے گزرے ہیں کہ 24 گھنٹے میں اربوں مرتبہ درود کا وظیفہ پڑھ لیتے تھے۔ ہم اپنے اوپر کیا قیاس کریں؟ ہم لوگ کو تو نہ مہلت ہے، نہ موقع ہے، نہ اتنا شوق ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی لمٹ نہیں بنایا، خداوند تعالیٰ نے کوئی حد مقرر نہیں کی۔ تو انہوں نے کہا کہ صاحب ہم درود پاک پڑھیں تو کیسا رہے گا؟ ہمیں بہت اچھا رہے گا۔ تو کافی دنوں کے بعد پھر جانا ہوا تو معلوم ہوا کہ ابھی وہ صاحب بیت الخلا میں ہے۔ تو میں انتظار میں کھڑا ہو گیا کہ موقع ہے جب یہ آئیں گے ملاقات کر کے تب آگے جائیں گے۔ اب جب قریب میں کھڑا ہوا تو بیت الخلا سے گنگنانے کی آواز آ رہی ہے، تو گنگنانے کی آواز آ رہی تو ہم نے بھی کان لگایا دھیان، تو سنتے ہیں کہ درود پڑھ رہا ہے۔ اب اس کے بعد جب وہ صاحب نکلے، الیک سلیک ہوا، تو ہم نے ان سے ٹوکا کہ آپ بیت الخلا میں کیا کر رہے تھے؟ کام درود پڑھ رہے تھے۔ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، کیسے شیطان نے آپ کو بہکا دیا؟ درود پڑھ رہے تھے آپ، بیت الخلا درود پڑھنے کی جگہ ہے؟ کہا مولانا صاحب آپ ہی نے تو بتایا تھا کہ جب چاہو جتنا چاہو پڑھ لیا کرو۔ نے کہا تم بڑے جاہل گوار آدمی ہو، جب چاہو جتنا چاہو کا مطلب کہ بیت الخلا میں بھی پڑھ لو؟
नापाक जगह पर दरूद पढ़ोगे, अब बे मौका दरूद पढ़ोगे, जब चाहो पढ़ लिया करो, यानी नमाज में भी खाली दरूदे पढ़ लिया करो, हम छोड़ दो, ये थोड़ी मतलब है इसका। हर चीज का कोई सलीका तरीका बना हुआ। अब नमाज है, नफिल नमाज, आपका जितना जी चाहे पढ़ लीजिए, तो क्या मतलब सूरज निकल रहा है उस वक्त भी स्टार्ट कर दोगे? शैतान तो सिखाएगा कि नमाज है, नमाज में क्या रोक टोक है, खूब पढ़ लो, सूरज निकल रहा है तो हम कोई सूरज पूजने थोड़े ही जा रहे हैं, वो अपने जगह पर निकल रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं, तो नहीं चलेगा ना। इल्म चाहिए, इल्म बताएगा कि ये काम अच्छा देखने में लगता है, देखने में ये इबादत है, इसका लेबुल नमाज का है, लेकिन इसके नीचे गुनाह छुपा हुआ है। अगर इस तरह नमाज पढ़ोगे गुनाहगार हो जाओगे। अब बेवकूफ लोगों को क्या है, शैतान पढ़ा देता है, चांद हो गया तो हुआ करे, इससे क्या होगा, हम तो रोजा रहेंगे। अच्छा ठीक है, रोजा रहोगे तो ईद का दिन है ना, ईद के दिन रोजा रहोगे तो सवाब मिलेगा कि गुनाह? अब वो जोड़ रहा है कि नहीं, 29 का चांद हो गया तो हमारा तो एक महीने में एक कम हो गया ना, तो आज भी रोजा रख लो तो एकदम कंप्लीट पूरा एक महीना हो जाएगा, 30 पक्का हो जाएगा। तो अपना पक्का बनाने के लिए वो ईद के दिन भी रोजा रख रहा है, तो वो पक्का होगा कि कच्चा होगा? कच्चे से भी ज्यादा चौपट हो जाएगा। तो मालूम हुआ कि शैतान सिर्फ इबादत से रोक कर काम नहीं करता, शैतान की कार्रवाई अलग अलग हर मौके के लिए, आलिम को अलग ढंग से बात करेगा, जाहिल से अलग ढंग से बात करेगा, परहेजगार से अलग तरीके से आएगा, बदपरहेज से दूसरे ढंग से मिलेगा। एक बुजुर्ग का वाकया लिखा है, बड़ा अजीब सा वाकया है, बात तो बहुत सारी है और रात बहुत कम है, आप लेट से आए। अब मैंने लेट ही से खत्म न करने के लिए ये सारा किस्सा आपको सुनाया, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारी जमात में कुछ ऐसे भी नेक लोग हैं जो अकल से बिल्कुल पैदल है, वो जाएंगे और उनकी नमाज छूटेगी उनकी गलती से, लेकिन कसूरवार मुझी को ठहराएंगे और कसूरवार जलसा कराने वाले को ठहराएंगे। देखो जलसा कराने से कितना नुकसान हुआ, और शादी करने से भी बहुत नुकसान होता है, तो शादी भी मत करो। एक बुजुर्ग ने एक मर्तबा एक शैतान को पकड़ा, कहा नालायक कमबख्त, तू बहुत खून खराबा कराता है, बहुत लड़वाता है लोगों को और इंसानों को कटवा देता है, तेरी वजह से आबादी वीरान हो जाती है, घर वीरान हो जाते हैं, तू तो बहुत बड़ा जालिम है। उसने कहा हुजूर किसने मेरी शिकायत आपसे की है, मैं हूँ शैतान जरूर, लेकिन इतना बड़ा पापी नहीं हूँ, मैं किसी को लड़ाता भिड़ाता नहीं, किसी का घर बर्बाद नहीं करता, वो तो सारा काम करते हैं आदमी लोग, अब मेरे सर पर रख देते हैं सारी गठरी गुनाह की, मेरा कसूर नहीं है, सब कसूर उनका है। कहा नहीं तुम्हारा सब कसूर है। कहा अच्छा देखिए, मैं किसी को न तलवार देता हूँ, न मैं डंडा थमाता हूँ, न मैं किसी को गाली गलौज की ट्रेनिंग सिखाता हूँ, हमारा कोई गाली गलौज सिखाने का ट्रेनिंग स्कूल भी नहीं, हमारे यहाँ कोई रजिस्टर नहीं है, कोई मास्टर नहीं है, और आप देखिएगा किसी आदमी को हम नहीं बोलते कुछ भी, हमारा कुछ कसूर नहीं, आप देख लीजिए। तो अच्छा दिखाओ। अब एक हलवाई की दुकान के पास गया शैतान उस बुजुर्ग को लेकर और कहा कि आप देखिए हुजूर, पोल मत खोलिएगा हमारा, हमको कार्रवाई अपनी करने दीजिए, बस आप सिर्फ इस पर ध्यान रखिएगा कि मेरी गलती क्या है, हमको जो बदनाम करते हैं तो मेरी गलती है क्या, इस पर आप ध्यान रखिएगा। तो अच्छा ठीक है चलो तुम अपना काम करो। तो हलवाई के यहाँ कड़ाही रखी हुई थी बड़ी ऐसी, जिसमें शक्कर घोला हुआ शीरा रहता है, शैतान ने एक उंगली उसमें डुबाई शीरे में, और शीरे में शैतान ने उंगली डुबाकर दीवार पर ऐसे लगा दिया। अब आके किनारे खड़ा हो गया बुजुर्ग के साइड में। अब उस शीरे के ऊपर मक्खी बैठी, मक्खी जब उसके ऊपर बैठी तो दीवार से छिपकली आई उस मक्खी को निगलने के लिए। अब उधर से जब छिपकली आई तो बिल्ली जो थी वो छिपकली पकड़ने के लिए कूदी। अब बिल्ली को जब देखा कुत्ते ने, तो इधर से कुत्ते ने झांव झांव करके हमला करके दिया बिल्ली के ऊपर। अब बिल्ली कुत्ते के इस झगड़े में कड़ाह उलट गया, अब उसके कढ़ाई का सारा शीरा गिर गया। जब शीरा गिर गया तो हलवाई गुस्से में उठा
اب کتے کے مالک سے کہا کہ میرا اتنا نقصان ہوا دے دو. مالک نے کہا کہ میں کیوں دے دوں, میں تیرا کڑا پکڑنے گیا تھا کیا, الٹنے گیا تھا, میں نے کتے کو للکارا تھا کیا, کتا میں نے اس لیے تھوڑی ہی لایا تھا, ارے کتا تو بے عقل جانور ہے, ایسا ہو گیا. اس نے کہا ہاں میرا تو چلا گیا, تم بے عقل بن کر کے نکل جاؤ گے, ہمارا اتنا جو نقصان ہوا ہم غریب آدمی کہاں سے لائیں گے, دینا ہی پڑے گا. وہ کہتا ہمارا کوئی قصور نہیں, ہم نہیں دیں گے. اب کہتا ہے تم 4 آدمی کو جمع کرو. حلوائی کہتا ہے 4 آدمی کو کیوں جمع کریں گے, تمہارے کتے نے 4 آدمی کو پہلے جمع کیا تھا. کیس مقدمہ ہو گیا. تو اس شیطان نے کہا حضور دیکھیے اس میں میرا کیا قصور ہے, کتے کو تو ہم نے للکارا نہیں, بلی کو ہم نے دوڑایا نہیں, چھپکلی کو ہم نے بلایا نہیں, اس کے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں دیا, اس کو گالی نہیں سکھائی, یہ ساری کاروائی تو انہوں نے خود سے کی ہے, لیکن یہ سب گالی ہم کو دیں گے. سارے لوگ کہیں گے کہ یہ کام شیطان کا ہے, حالانکہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے, نہ گالی دینا ہے, نہ مار کرانا ہے, نہ کتا دوڑانا ہے, نہ بلی تڑپانا ہے, ہم نے تو ذرا سا انگلی سے ایسے شیرہ لگا دیا تھا. تو شیطان بھی تو عالم ہے نا, ایسا تھوڑے ہی کہ ایک دم ان پڑھ جاہل ہے, وہ تو بہت ایڈوانس ہے اور زمانے کے ساتھ ساتھ سائنٹیفک طریقہ سیکھ رہا ہے بہکانے کا.